امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے، فاکس نیوز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبِ ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں۔ ایران اور عمان ثالثوں کی تجویز سے اتفاق کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو مشن مکمل طور پر مکمل کریں گے۔ آبِ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران جانے والا ایک بھی جہاز امریکی ناکابندی عبور نہیں کر سکتا۔ ایران بار بار اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب ایران کو معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے کسی ہدایات یا مشورے کی ضرورت نہیں۔ یوکرینی ہم منصب نے یقین دلایا کہ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں یوکرین کشیدگی نہیں چاہتا، ایران بھی کشیدگی نہیں چاہتا۔ ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے، نقصانات کی تلافی ضروری ہے۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری مشرق وسطی زاہد حسین نے ایئرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ پاکستان اور کویت کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور کویت علاقائی عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیٹرول 1 روپے 63 پیسے مہنگا، 1 لیٹر 335 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے 38 پیسے کا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مانسون کی شدید بارشوں کے باعث تباہ کن سیلاب نے پنجاب کے متعدد دیہات کو ڈبو دیا۔ لاہور سے صرف 20 کلومیٹر دور فیروز والا میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ برساتی نالے کا بند ٹوٹنے سے پٹھان کالونی میں سینکڑوں مکان زیراب آ گئے۔ زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب گئے۔ رسنا ٹاؤن، رانا ٹاؤن، کوٹ عبد المالک، کالا شاہ قاقو کے نواحی علاقے، مراد پور اور جام کے چیمہ میں کئی فٹ پانی جمع ہے۔ سماجی تنظیم کے رضاکار کھانا پانی پہنچا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ نقل مکانی کے منتظر۔ بڑے پیمانے پر آپریشن اور امداد کی ضرورت۔ امریکی کانگریسی وفد کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں امریکی اراکین کانگریس اور کاروباری وفد سے خطاب میں کہا پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم $9.4 ارب رہا۔ 5 برسوں میں تجارت کا حجم $20 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے نیپرا سے تمام آئی پی پیز اور ان کے مالکان کی تفصیلات طلب کر لی۔ آئی پی پیز کی استعداد اور بجلی کی پیداوار کے اعداد و شمار بھی طلب۔ نیپرا حکام نے اجلاس کو بتایا آئی پی پیز کو گزشتہ سال 1149 ارب کی انرجی چارجز اور 1800 ارب کی کیپیسٹی چارجز ادا کیے گئے۔ رواں سال اپریل تک 1030 ارب کی انرجی اور 1430 ارب کی کیپیسٹی چارجز دیے گئے۔ حکام نے بتایا چیئرمین نیپرا کی الاؤنسز سمیت تنخواہ 32 لاکھ روپے ہے۔ سابق قانون کے مطابق چیئرمین کی تنخواہ مراد 11 لاکھ روپے تھی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے چیئرمین نیپرا اور اراکین کی تنخواہوں میں از خود اضافہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ کمیٹی رکن سینیٹر عبدالقادر کا کہنا تھا نیپرا کی ناقص کارکردگی اور بد انتظامی کے باعث ہر سال 1800 ارب روپے آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز ادا کیے جا رہے ہیں۔ نیپرا حکام کا کہنا تھا ایسے کوئی بھی پاور پلانٹ نہیں جو بجلی بتائے بغیر پیسے لے رہا۔ میں نے ریاست کی بات کی، ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی بحران سب کے سامنے ہے۔ اس تناظر میں الیکشن انتہائی شفاف ہوتے تو بہتر تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سینئر رینکر پرسن وسیم بادامی کو انٹرویو۔ کہا میرے کارکن کو قتل کر کے ایک سیٹ چوری کی گئی۔ عام انتخابات میں جو اپنے شہر سے نہیں جی سکے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ سیاسی بحران ہر حکومت میں ہوتے ہیں، سیاسی طریقے سے مینج کیا جائے۔ خط لکھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز دی، احتجاج روکنے اور حکومت سے کارروائی نہ کرنے کی درخواست کی۔ بدقسمتی سے میری تجویز پر دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میری تجویز پر جواب نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن پھر مسئلے کا حل بتا دیں۔ بلاول کا کہنا تھا قومی مفاد کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے، قومی مفاد میں اتفاق نظر آنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی یا میں آج تک حکومت کا حصہ نہیں بنی۔ میں نے وزیر اعظم کے عہدے کی پیشکش کو بھی نہیں مانا۔ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا میرپور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ الیکشن کے دوران 30 پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے۔ یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے دیں گے۔ 100% سیٹیں واپس لیں گے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے۔
کہیں پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار نہ اٹھ جائے۔ ہم شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں مرتضیٰ اور شاہ نواز کا بھانجا اور آصف زرداری کا بیٹا ہوں۔